السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 97 سٹارٹ کریں گے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف A+ لانے والا زندگی میں بڑے کام کرے گا۔ بڑا کام اور کامیابی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تم دعا کیا کرو کہ اللہ تم سے بہت بڑے کام کروائے اور تمہیں بہت کامیابی دے۔ رئیسہ نے ان گلاسز کو ٹھیک کیا جو سالار نے اسے لگائے تھے۔ تم رئیسہ ہو، حمین، جبریل اور عنایہ نہیں ہو، اور ہاں تم ان سے الگ ہو۔ دیٹس دا بیسٹ تھنگ۔ الگ ہونا بہت اچھی چیز ہوتا ہے۔ رئیسہ اور زندگی سپیلنگ بی کا ایک مقابلہ نہیں ہوتا جس میں کچھ لفظ سپیل کر کے ٹائٹل جیتنے کے بعد ہم خود کو لکی اور نہ جیتنے پر ان لکی سمجھیں۔ وہ اب اس کا ذہن دوبارہ باندھ رہا تھا، بال ٹھیک کرتے ہوئے۔ زندگی میں ورڈز کو سپیل کرنے کے علاوہ بھی بہت ساری سکلز چاہیے، ایک دو نہیں، 100، 50، اور تمہارے پاس بہت ساری سکلز ہیں، اور بھی آئیں گی۔ یو ول شائن لائک اے اسٹار۔ جس جگہ بھی جاؤ گی، جو بھی کرو گی۔ رئیسہ کی آنکھیں، چہرہ اور ہونٹ بیک وقت چمکے تھے۔ اور پتہ ہے صحیح معنوں میں لکی ہونا کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دیں۔ اور تم میری بہت اچھی اور بہت اخلاق والی لکی بیٹی ہو۔ وہ اب ٹیبل سے اتر کر باپ کے گلے لگی تھی، جیسے اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ یس آئی ایم، اس نے بڑی گرمجوشی سے سالار سے کہا۔ اس سے الگ ہو کر وہ امامہ کے گلے لگی۔ امامہ نے اس کی ہیئر ریبنز نکال کر ایک ٹھیک کی۔ سالار نے کافی کا ایک سپ لیا اور اسے ادھورا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ بابا مجھ سے خفا تو نہیں ہوئے نا؟ سالار کے جانے کے بعد رئیسہ نے امامہ سے پوچھا۔ نہیں، خفا نہیں ہوئے، لیکن تمہارے رونے سے ہمارا دل دکھا، امامہ نے جواباً کہا۔ آئی ایم سو سوری ممی، میں دوبارہ کبھی نہیں روؤں گی، اس نے امامہ سے وعدہ کیا۔ امامہ نے اسے تھپکا۔ تم میری بہادر بیٹی ہو۔ عنایہ آپ کی طرح بات بات پر رونے والی نہیں۔ رئیسہ نے پرجوش انداز میں سر ہلایا۔ اس کے ماں باپ اسے سب سے زیادہ بہادر اور اخلاق والا سمجھتے تھے، اور یہ اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ بات چیت 8 سالہ رئیسہ کے ذہن پر نقش ہو گئی تھی۔ امامہ اور سالار کو دوبارہ کبھی اس کو ایسی کسی بات پر سمجھانا نہیں پڑا تھا۔ اسے اب یہ طے کرنا تھا کہ وہ کس کام میں اچھی تھی، کس کام میں ایکسل کر سکتی تھی۔ اس کے باپ نے اسے کہا تھا، لکی وہ تھا جو یہ بوجھ لیتا اور پھر اپنی انرجی کسی اور چیز میں ضائع کرنے کی بجائے اسی ایک چیز میں لگاتا۔ رئیسہ بھی لکی کی اس نئی تعریف پر پورا اترنے کی جدوجہد میں مصروف تھی۔ حمین سکندر کا انتخاب MIT کے اسپلیش پروگرام میں ہو گیا تھا۔ وہ اپنے اسکول کے اس پروگرام کے لیے منتخب ہونے والا پہلا اور واحد بچہ تھا۔ اس پروگرام کے تحت MIT ہر سال غیر معمولی ذہنیت کے حامل بچوں کو دنیا کی اس ممتاز ترین یونیورسٹی میں چند ہفتے گزارنے اور پڑھانے والے دنیا کے قابل ترین اساتذہ سے سیکھنے کا موقع دیتی۔ یہ بہترین دماغوں کو بے حد کم عمری میں ہی کھوجنے، پرکھنے اور چننے کا MIT کا اپنا ایک عمل تھا۔ امامہ اور سالار کے لیے حمین سکندر کے اسکول کی طرح یہ بے حد اعزاز کی بات تھی، لیکن اس کے باوجود وہ یہ جاننے پر کہ حمین سکندر کا انتخاب ہو گیا تھا فکر مند ہوئے تھے۔ وہ جبرائیل سکندر کو تنہا کہیں بھی بھیج سکتے تھے، لیکن حمین کو اکیلے اس عمر میں اتنے ہفتوں کے لیے بھیجنا ان کے لیے بے حد مشکل فیصلہ تھا۔
خاص طور پر امامہ کے لیے، جو اس 10 سال کے بچے کو خود سے الگ کر کے اس طرح اکیلے بھیجنے پر بالکل تیار نہیں تھی۔ لیکن یہ اسکول کا اصرار اور حمین کی ضد تھی جس نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم ان کی قسمت کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کل کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو میں مستقبل کے خوف کی وجہ سے انہیں گھر میں قید نہیں کروں گا کہ دنیا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ سالار نے واضح طور پر اسے کہا تھا، اسے جانے دو، دیکھنے اور کھوجنے دو دنیا کو۔ ہماری تربیت اچھی ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا اسے۔ اس نے امامہ کو تسلی دی اور وہ بھاری دل سے مان گئی۔ حمین سکندر 10.5 سال کی عمر میں پہلی بار MIT کی دنیا کھوجنے گیا تھا، ایک عجیب تجسس اور جوش و خروش کے ساتھ۔ MIT سے زیادہ اسے اس بات پر ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ وہ کہیں اکیلا جا رہا تھا، کسی بڑے کی طرح۔ اسے گھر سے بھیجتے ہوئے ان سب کا خیال تھا وہ وہاں چند دن سے زیادہ نہیں رہ پائے گا، ایڈجسٹ نہیں ہوگا، ہوم سک ہو جائے گا اور واپس آنے کی ضد کرے گا۔ ان کی توقعات بالکل غلط ثابت ہوئی تھیں۔ ایسا بالکل نہیں ہوا تھا۔ حمین سکندر وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن وہاں جا کر وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ دنیا تھی اور دنیا نے اس 10.5 سال کے بچے کو بری طرح فیسینیٹ کیا تھا۔ اس دنیا میں ذہانت واحد شناختی علامت تھی اور وہ بے حد ذہین تھا۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے وہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ خوشخبری بھی لایا تھا، اسپلیش میں آنے والا دنیا کا ذہین ترین دماغ قرار دیا گیا تھا، 150 کی ذہانت رکھنے والے صرف چند بچوں میں سے ایک، جنہوں نے اس پروگرام کو اس شناخت کے ساتھ اٹینڈ کیا تھا اور اپنی صلاحیتوں کے حساب سے ان بچوں میں سر فہرست حمین سکندر کو نہ صرف اس کی ذہین صلاحیتوں کی وجہ سے سنگل آؤٹ کیا گیا تھا، بلکہ MIT نے اسے ان بچوں میں بھی سر فہرست رکھا تھا جن کی پرورش MIT مستقبل کے ذہین ترین دماغوں کی کھوج کے پروگرام کے تحت کرنا چاہتی تھی۔ اور حمین بے حد خوش تھا۔ اس سب کے اغراض و مقاصد سے پوری طرح باخبر نہ ہونے کے باوجود وہ صرف اسی بات پر خوش تھا کہ اسے اب بار بار MIT میں جانے کے مواقع ملنے والے تھے، کیونکہ اس ادارے نے کچھ منتخب بچوں کے لیے ہر سال MIT کے کچھ پروگرامز میں شرکت اوپن کر دی تھی۔ یہ ان بچوں کی ذہانت کو ایک ٹریبیوٹ یا پریویلیج تھی۔ مجھے ہر سال وہاں جانا ہے، اس نے گھر آتے ہی کھانے پر ماں باپ کو اطلاع دی تھی، جنہوں نے اس کی بات کو زیادہ توجہ سے نہیں سنا تھا۔ اگر کسی چیز پر سالار سکندر نے غور کیا تھا تو وہ یہ تھی کہ وہ اتنے دن ان سے الگ رہنے کے باوجود بے حد خوش اور مطمئن تھا۔ نہیں، میں نے کسی کو مس نہیں کیا، میں نے وہاں بہت انجوائے کیا، اس نے اپنی ازلی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امامہ کی ایک بات کے جواب میں اعلان کیا تھا۔ اور وہ دونوں اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ وہ بڑا ہوتا اور ایسی بات کرتا تو وہ زیادہ غور نہ کرتے، لیکن وہ ایک بچہ تھا اور اگر کسی جگہ کے ماحول میں اس قدر مگن ہو گیا تھا کہ اسے اپنی فیملی بھی بھول گئی تھی، تو وہ اپنے گھر اور گھر والوں سے اسٹرانگ بانڈنگ ہونے کے باوجود انہیں بھول گیا تھا، تو یہ کوئی بڑی حوصلہ افزا بات نہیں تھی ان دونوں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے بابا، مجھے اگلے سال ڈھیر سارے پریویلیجز ملیں گے جب میں وہاں جاؤں گا، پھر اس سے اگلے سال اس سے بھی زیادہ، پھر اس سے اگلے سال اس سے بھی زیادہ۔ وہ بے حد ایکسائٹمنٹ سے ان دونوں کو بتا رہا تھا، جیسے وہ یہ پلان خود ہی کر کے آیا تھا کہ اسے اب وہاں ہر سال جانا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں MIT کے کسی بھی سمر پروگرام کے لیے اپلائی کروں تو مجھے انرول کر لیں گے وہ، اور مجھے کوئی فیس نہیں لیں گے، بلکہ مجھے وہاں سب کچھ فری ملے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے ماں باپ اس خبر پر اس کی طرح ایکسائٹڈ ہو جائیں گے۔
وہ ایکسائٹڈ نہیں ہوئے تھے، وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ تو بابا، آپ مجھے ہر سال وہاں بھیجا کریں گے نا؟ اس نے بالآخر سالار سے کہا۔ وہ جیسے آتے ہی جاننے کی یقین دہانی چاہتا تھا۔ اگلا سال بہت دور ہے حمین، جب اگلا سال آئے گا تو دیکھا جائے گا، سالار نے گول مول انداز میں اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمیں پلاننگ تو ابھی سے کرنی چاہیے نا؟ وہ حمین کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ پہلی بار کام کو پلان کرنے کی بات کر رہا تھا۔ یہ اس ننھے ذہن پر MIT کا پہلا اثر تھا۔ میں نے سوچا ہے میں MIT سے ہی پڑھوں گا، اس نے جیسے باپ کو بتایا تھا۔ بہت زیادہ۔ وہ دونوں اس کی بات سے محظوظ ہوئے۔ وہاں جانے سے پہلے تک وہ تعلیم میں دلچسپی نہ رکھنے کا اعلان کرتا رہتا تھا، اور اس کو یقین تھا دنیا کا بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو صرف ہائی اسکول تک پڑھے اور بس۔ اور وہ چونکہ خود بھی ایک بڑا انسان بننا چاہتا تھا تو وہ بھی صرف ہائی اسکول تک ہی پڑھنا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ اس کے بعد میں نوبل جیتوں گا، اس نے بے حد اطمینان سے کہا تھا، یوں جیسے وہ اسپیلنگ بی کی بات کر رہا ہو۔ وہ دونوں اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے۔ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں پاپا؟ سالار نے بے حد نرمی سے سکندر عثمان سے پوچھا تھا۔ وہ 2 گھنٹے سے ان کے پاس بیٹھا باتیں کرنے سے زیادہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان کی گفتگو میں اب الزمائر جھلکنے لگا تھا۔ وہ جملوں کے درمیان رک کر کسی لفظ کو یاد نہ آنے پر گڑبڑاتے، الجھتے، جھلاتے اور بھول جاتے، اور پھر وہ بات کرتے کرتے اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر جاتے ہوئے چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگتے تھے، یوں جیسے انہیں کسی چیز کی تلاش تھی۔ سالار نے انہیں بالآخر ٹوک کر پوچھ ہی لیا تھا۔ یہیں رکھا تھا، انہوں نے سالار کے جواب میں کہا۔ وہ اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑے تھے۔ سالار بہت دور صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا؟ سالار نے کریدا۔ ایک سگار باکس کامران نے بھیجا تھا، وہی دکھانا چاہتا تھا تمہیں، انہوں نے بے حد ایکسائٹڈ انداز میں کہا، اور ایک بار پھر تلاش شروع کر دی۔ سگار باکس چھوٹی چیز نہیں تھا، وہ اس کے باوجود اسے تکیے اٹھا اٹھا کر ڈھونڈ رہے تھے۔ پتہ نہیں اس وقت ان کے ذہن میں ڈھونڈنے والی چیز کی کوئی شکل بھی تھی یا نہیں۔ وہ الزائمر کہ اس مریض کو پہلی بار اس حالت میں مرض کے اثرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا جو اس کا باپ تھا۔ شاید ملازم نے کہیں رکھا ہے، میں اسے بلاتا ہوں، انہوں نے بالآخر تھک کے کہا تھا۔ وہ اب واپس سالار کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے اسے آواز دینا شروع کر دی۔ سالار نے انہیں ٹوکا۔ پاپا، انٹر کام ہے، اس کے ذریعے بلائیں۔ سالار نے سائڈ ٹیبل پر پڑا انٹر کام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے باپ سے کہا۔ اس سے وہ نہیں آتا، انہوں نے جواباً کہا، اور دوبارہ اسے آواز لگانے لگے۔ وہ ایک ہی سانس میں جیسے آوازیں دے رہے تھے۔ ان کے گھر اس وقت وہ ملازم موجود نہیں تھا، وہ چھٹی پر تھا، اور سالار یہ جانتا تھا۔ وہ ان کا پرانا ملازم تھا۔ اسے لگا اسے باپ کی مدد کرنی چاہیے، ملازم کو خود بلانا چاہیے۔ نمبر بتا دیں، میں بلاتا ہوں اسے، سالار نے سکندر عثمان کو ایک بار پھر ٹوکا تھا۔ نمبر نہیں پتا، ٹھہرو میں فون سے دیتا ہوں تمہیں، انہوں نے اس کی بات کے جواب میں کہا تھا، اور پھر رکے بغیر اپنی جیبیں ٹٹولنے لگے۔ سالار عجیب کیفیت میں انٹر کام کا ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ وہ سیل فون جسے اس کا باپ تلاش کر رہا تھا وہ سامنے میز پر پڑا تھا۔ وہ اس انٹر کام کے نمبر کو اپنے سیل فون کی یادداشت میں ڈھونڈنا چاہتا تھا، اور وہ انٹر کام پر اس ملازم کا یک حرفی نمبر یاد نہیں رکھ پاتا تھا۔ وہ الزائمر کے جن کے ہاتھوں اپنے باپ کو زیر ہوتے دیکھ رہا تھا۔ تکلیف بڑا چھوٹا لفظ تھا اس کیفیت کے لیے جو اس نے محسوس کی تھی۔ وہ بہت عرصے کے بعد امامہ اور بچوں کے ساتھ 2 ہفتے کے لیے پاکستان آیا تھا۔
طیبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور سالار اور اس کی ملاقات کئی مہینوں سے نہیں ہوئی تھی، اور اب وہ طیبہ کے ہی بےحد اصرار پر بالآخر پاکستان آیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، تو اپنے والدین کی حالت کو دیکھ کر بہت اپسٹ ہوا تھا، خاص طور پر سکندر عثمان کو دیکھ کر۔ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔